الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا دن شب برات کا دن کہلاتا ہے۔ اور انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، گنہگار ہے، اللہ کو ناراض کر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، کبھی چھپ کر جاتا ہے، کبھی ظاہر میں کر جاتا ہے، کمزور ہے۔ جب ایسی مغفرت کی راتیں آتی ہیں، براءت کی راتیں آتی ہیں، تو اپنے رب کو وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، اپنے رب کو وہ سمجھتا ہے کہ سارے گناہ معاف کرنے والی وہ ذات ہے، درگزر کرنے والی وہ ذات ہے، ستاری کرنے والی وہ ذات ہے، غفاری کرنے والی وہ ذات ہے۔ حالانکہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، چھپ کے بھی ناراض کیا، ظاہر میں بھی ناراض کیا، نمازیں بھی چھوڑیں، زبان بھی صحیح استعمال نہیں کی، کان بھی صحیح استعمال نہیں کیے، آنکھ سے بھی اللہ کو ناراض کرتا رہا، لیکن بہرحال بندہ تو بندہ ہے، اور وہ اپنے رب کو سمجھتا ہے کہ وہ ذات بہت معاف کرنے والی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ یہ بندہ زمین بھر کر اللہ تعالیٰ سے اگر یہ ملاقات کرے اور زمین بھر کر اس نے گناہ کیے ہوں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قابل غور ہے، سننے کی بات ہے کہ جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ گناہ کے برابر ملاقات کر کے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ گناہ کے برابر ملاقات کا لفظ ہے حدیث مبارکہ، اللہ گناہ کے برابر اس سے ملاقات کر اور اتنے گناہ سب معاف کر دیتا ہے، اور گناہ برابر اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہے تو میرا بندہ، میرے پاس تو آیا، مجھے راضی کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایسا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ جنگل اور بیابان میں ہے، اور اس کے پاس اس کی سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، پانی بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی سواری گم ہو گئی، جس سواری پر توشہ تھا، جس سواری پر پانی تھا، آپ نے فرمایا وہ سواری گم ہو گئی اور جنگل اور بیابان میں ہے کہ اب وہ اس سے کیسے نکل کر جائے،
یہاں تک کہ سمجھ بیٹھا کہ اب تو موت کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہاں تک کہ لیٹ گیا کہ اب موت کا فرشتہ آئے گا، میری روح قبض کر کے چلا جائے گا، یہاں تک کہ لیٹ جاتا ہے، گویا آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کی سواری اس کے قریب موجود ہوتی ہے۔ خوشی کے عالم میں رب کا مخاطب کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہنا چاہ رہا تھا، باری تعالی میں آپ کا بندہ، آپ میرے رب، میں آپ کا غلام، آپ میرے آقا، میں آپ کا نافرمان، آپ مجھ پر رحم کرنے والے، لیکن الفاظ کیا ادا کرنے لگا، بولتے بولتے زبان اس کی خطا کر گئی۔ کیا کہتا ہے؟ انت عبدی و انا ربک، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشی کے عالم میں اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ کیا نکال رہا ہے، کہتا ہے انت عبدی انا ربک، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب۔ آپ نے فرمایا خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں، اس کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا یہ خوش ہے نا، جتنا یہ خوش ہے، اللہ اس کے اپنی جانب لوٹ کر آ جائے یہ بندہ، اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار فرماتا، اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ میرا بندہ واپس لوٹ کر آ گیا۔ تو ایسی راتیں آتی ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ انسان ہے، گناہ گار ہو، کوئی بری الذمہ نہیں ہے گناہوں سے، خطا کا پتلا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، صبح نافرمانی کرتا ہے، شام کہتا ہے استغفر اللہ، شام میں نافرمانی کرتا ہے، صبح کہتا ہے استغفر اللہ، شام کو نافرمانی ہو جاتی ہے، اور جب ہو کا عالم ہو جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، ویرانہ ہو جاتا ہے۔ اس ویرانے کے عالم میں اپنی قبر جب یاد آنے لگ جاتی ہے، وہاں کی تنہائیاں یاد آنے لگ جاتی ہیں، اس رات کے سہ پہر میں، آخر پہر میں، تو واقعتاً ضمیر انسان کا انسان کو جھنجھوڑتا ہے، تو پھر چپکے چپکے اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے ضمیر کے اعتبار سے اندر اندر استغفار کرتا ہوا کہتا ہے باری تعالی معاف فرما دیجئے، آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، درگزر کرنے والا نہیں۔ سمجھتا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کو ناراض کیا، لیکن اللہ کی ذات سے جب امید رکھ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتے، معاف فرما دیتے، اس لیے کہ وہ ذات اس سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ ذات اس سے بڑی محبت کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے قیدی لائے گئے، جس میں سے ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کا حال یہ تھا کہ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک قیدی عورت بھی تھی۔ چنانچہ جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اس کی جانب لپکتی اور اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے لگ جاتی۔ اب نظر پڑنے پر بہرحال قیدی تھی وہ، علماء نے اس سے استدلال الگ کیا ہے، تو بہرحال جب یہ منظر سامنے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ یہ کیا کر رہی ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ جو بچہ نظر آتا ہے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے اور ممتا کا پیار دیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ ہر بچے کو اپنے بچے کی طرح سے محبت دیتے ہوئے، اپنے بچے کی جدائی میں اس سے گویا کہ سہارا لیتے ہوئے اپنے سے قریب کر رہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں، تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالی اپنے بندے پر مہربان اس عورت سے بڑھ کر ہے، اللہ اپنے بندے پر مہربان اس عورت سے بڑھ کر ہے۔
اللہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، اور اس ماں سے بڑھ کر اپنے بندے پر مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ تو یہ راتیں آتی ہیں اور انسان ہے کمزور ہے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، یا اللہ باہر کی زندگی میں بہت نافرمانیاں کی ہیں، یہ شب برات ہے، اس میں آپ بہت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے دربار میں آ گئے، ٹھیک ہے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ کو نافرمانی سے آپ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن فقیر آدمی جب مانگنے پر آتا ہے تو پھر کسی کا خیال نہیں کرتا، اور جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو۔ جب اللہ سے مانگنے پر آؤ تو کوئی حیا اور شرم نہ ہو، آدمی اپنے اعمال کی طرف نہ دیکھے، گناہوں کی طرف نہ دیکھے، زندگی کی طرف نہ دیکھے، اعمال بد کی طرف نہ دیکھے، اپنے دل کی طرف دیکھے، ضمیر کی طرف دیکھے۔ اگر جھنجھوڑتا ہے یہ دل اور ضمیر تو اللہ کے آگے استغفار کرے اور کہے کہ یا اللہ معافی چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، تو پھر وہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ اس کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، جتنے اس کے گناہ ہیں۔ اور شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک کہ بنی آدم کی جان میں جان رہے گی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، ان کو نافرمان بناتا رہوں گا، قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے کیا محبت نہیں کرتا؟ تو اللہ نے بھی جواباً کیا ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک کہ یہ استغفار کرتا رہے گا بخشتا رہوں گا، جب تک کہ یہ استغفار کرتا رہے گا میں بھی بخشتا رہوں گا، میں بھی بخشتا رہوں گا۔ لہذا یہ رات براءت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں، بہت سے بندے 70,000، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے عدد سے، ورنہ در حقیقت اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ لا تعداد افراد کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بکثرت افراد کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب یہ رات آتی ہے ساری مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، بکریوں پر جو بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں یعنی بکثرت لوگوں کو، یعنی اتنی تعداد میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں جن کو تم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جانور کی کھال کے اوپر جو بال ہیں انسان عام طور پہ اس کو شمار نہیں کر پاتا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ تم ان کو گنتی میں نہیں لا سکتے۔ بنو کلب کی جو بکری کے جو بال ہیں، بال سے اشارہ کس بات کی طرف؟ کیا بالوں کو آدمی گن سکتا ہے؟ تعداد بتانا مقصد نہیں ہے بلکہ کثرت بتانا مقصد ہے، اور در حقیقت لا تعداد کی طرف اشارہ ہے، اللہ لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ برات کی رات ہے، بندہ نافرمانی کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اللہ سے لو تو لگاتا ہے۔ برات کی رات آ گئی، برات کی رات آ گئی، کوئی کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک ہوں اور یہ گناہگار ہے۔ نہ معلوم اللہ کو کون سی ادا بندے کی پسند آ جائے جس بنیاد پہ اللہ مغفرت فرما دے، اگرچہ یہ قانون نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے پوری کائنات کو پیدا کر لیا تو اپنے خاص عرش پر جو کتاب ہے اس پر یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب۔ آدمی کسی کو کمتر نہ سمجھے کہ میں بڑا اور وہ چھوٹا نہیں ہے، نہ معلوم کون سی ادا، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانیہ اور فاحشہ عورت، زانیہ اور فاحشہ عورت
جس کا حال یہ تھا، ایک پیاسے کتے کو جب دیکھتی ہے تو اپنا موزہ پانی میں تر کر کے اس کی زبان کو سیراب کر دیتی ہے، اللہ اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دیتی، زانیہ عورت۔ تو کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند آ جائے؟ اور آج کی رات کون سی ایسی ادا اللہ کو پسند آ جائے؟ اگرچہ آدمی اس کو بنیاد نہ بنائے کہ بھئی آج کی رات ہے لہذا مغفرت کروا لیں گے اور پھر پورے سال اللہ کو ناراض کر دیں گے، نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کے ساتھ در حقیقت آدمی دیانت کرنے والا ہو، ہاں میں گنہگار ہوں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، آج کی رات ہے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ کون سے بول اللہ کے آگے ادا کر دیے، کون سے بول اللہ کے آگے ادا کر دیے کہ اللہ نے ان بولوں پر مغفرت فرما دی، ان بولوں پر مغفرت فرما دی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حال تھا نا، بول پر بھی نہ معلوم رات میں کیا بول گیا، نہ معلوم رات کے اندھیرے میں کیا بول گیا، رات کے اندھیرے میں کیا بول گیا اور اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، نہ معلوم رات کے اندھیرے میں کیا بول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ آدمی جو فاسق اور فاجر تھا، جس کو کہ قوم سے نکال دیا گیا تھا اور راتوں رات اس کو باہر نکال دیا گیا تھا، راتوں رات باہر نکال دیا، اور جب یہاں سے نکلا جنگل اور بیابان میں بستی والوں نے باہر کر دیا، بستی والوں نے باہر کر دیا۔ بات ہو رہی ہے نہ معلوم رات کے گوشے میں آدمی کون سے بول اپنی زبان سے نکالے اور اللہ کو پیار آ جائے۔ جب بستی والوں نے باہر نکالا اور نکالنے کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ قوم والوں نے گنہگار سمجھ کے باہر کر دیا، قوم والوں نے بہرحال میرا خیال نہیں کیا، آپ کی ذات کے علاوہ اب میں کہاں جاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، کسی کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، قوم والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ باری تعالیٰ آپ کا ساتھ تو ہمیشہ ہے، آپ کا ساتھ تو ہمیشہ ہے، اور وہ ذات انسان کے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، اور رات کے گوشے اور تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ علماء نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ سے اتنا تعلق ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی، رات کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، کوئی فرائض نہیں ہے، لیکن استغفار اس کی زبان پر جاری ہوا، اپنی ملامت اس کی جاری ہو گئی، اور دل سے گویا کہ پشیمان ہوا اور ادائیگی کرتا چلا گیا، اسی رات میں اللہ کا محبوب بن گیا، اور اتنی اللہ سے محبت ہو گئی کہ دنیا میں رہنا اس کے لیے مشکل ہوا اور راتوں رات دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر رخصت ہونے کے بعد جب اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، آدمی یہ نہ سمجھے کہ نمازیں اس نے چھوڑی تھیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ ذات معاف کرنے والی ہے، وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذات کے حوالے سے کلام نہیں ہو سکتا۔ لا يسأل عما يفعل، جو چاہے کرے اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اللہ کو ناراض کر دیا، لیکن مانگنے پر آیا اللہ نے مغفرت فرما دی، مانگنے پر آیا اللہ نے مغفرت فرما دی، کوئی نماز نہیں پڑھی راتوں رات، استغفار کرتا رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک بندے کا انتقال ہوا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوافل پڑھ لیے، کچھ کر لیا ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میت کو جب لایا گیا، قوم والوں کو بھی کہا گیا کہ بھئی جنازہ آ گیا، مجھے رب نے حکم دیا ہے موسیٰ اس کا جنازہ پڑھو، اے موسیٰ اس کا جنازہ پڑھو، ہمارے بندے کا انتقال ہو گیا۔ جب میت لائی گئی، قوم والوں نے اس کا چہرہ دیکھا اور تو کہا کہ اے موسیٰ یہ وہی نافرمان ہے اللہ کا جس کو ہم نے راتوں رات اپنی بستی سے باہر نکالا تھا، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ میرے بندے کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عرض کر رہے ہیں، باری تعالیٰ قوم والے تو یہ کہہ رہے ہیں، قوم والے تو یہ بات کہہ رہے ہیں،
اللہ عز و جل نے کہا کہ ہاں واقعتاً بات یہی تھی، یہ بندہ ہمارا نافرمان تھا، لیکن ہمیں راضی کرنے کے لیے رات بہت بڑی ہوتی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے رات بہت بڑی ہوتی ہے، چنانچہ ہمارا اب اس سے اتنا تعلق ہے کہ جو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوگا ہم اس کی مغفرت فرما دیں، جو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ تو نہ معلوم کیا آدمی رات کے اندھیرے میں اور سر جھکا کر اپنا چہرہ چھپا کر اپنا چہرہ چھپا کر کیا کہہ جائے اللہ کے حضور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا بھئی 40 سال سے نافرمانی کیے، باہر نکلو، بارش نہیں ہو رہی، 40 سال سے نافرمانی کیے، باہر نکلو، بارش نہیں ہو رہی، اور اللہ نے حکم دیا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مجمع سے باہر نکالو، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بچوں کو اور عورتوں کو بوڑھوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے۔ باری تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرما دیجیے، حکم ہوتا ہے باہر ایک بندے کو باہر نکالو، ایک بندے کو باہر نکالے گا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، اعلان فرما کر خاموش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، بارش کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے، وہ بندہ باہر نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسا دی۔ کہا کہ موسیٰ اس بندے کا ہم سے تعلق اتنا ہو گیا، اسی کی بنیاد پر ہم نے بارش کو نازل کیا۔ کہا کہ زیارت کروا دیں، کہا کہ موسیٰ جب نافرمان تھا تو ہم نے آپ پر ظاہر نہیں کیا، اب فرما بردار ہو گیا تو ہم کیسے اپنا بندہ ظاہر کر دیں؟ جب نافرمان تھا تو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہ بندہ ہے کہ جاؤ اس کو مجمع سے پکڑ کر لے کر آ جاؤ، وہ فلاں کونے میں کھڑا ہوا ہے، ہم نے ایسا کوئی جملہ بولا تھا؟ وہ ہمارا نافرمان تھا، ہم نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ فرما بردار ہو گیا، ہم بھلا آپ کے سامنے لا کر کیسے کھڑے کر دیں؟ تو بہرحال اسی بنیاد اور امید پر آدمی ان راتوں کا استقبال کرتا ہے، اسی بنیاد پر آدمی ان راتوں کا استقبال کرتا ہے اور امید لگاتا ہے کہ یا اللہ میری بھی مغفرت ہو جائے، یا اللہ میرے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ اسی امید کی بنیاد پر آدمی اللہ سے مانگے، اس رات کو اگر جگاتا ہے عبادت کے ذریعے سے تو شرعاً جائز ہے، عبادت کے ذریعے سے اس رات کو جگاتا ہے تو شرعاً جائز ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے باری کے اعتبار سے، تو چنانچہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو اعتبار سے اپنا لباس تبدیل فرما چکے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی باہر کی حالت پر آئے اور گھر سے باہر جانے لگے، تو مجھے خدشہ اس بات کا ہوا ایسا نہ ہو کہ میری باری ہے اور کہیں اور کسی اور زوجہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں اسی فکر میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی چلی گئی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے حق میں مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، مومنوں کے حق میں مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعد میں سوال کیا، اے عائشہ تمہاری یہ کیفیت کیا ہے، تم کانپ رہی ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ کے آپ کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی گئی اور واپس آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ آج کا تمہارا حق ہے، میں کہیں اور نہیں گیا تھا۔ آج کی وہ رات ہے جس کو کہ شب مغفرت اور شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی جو بکریوں پر بال ہے اس کے بقدر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہاری اجازت ہے، اے عائشہ تمہاری اجازت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ اللہ کے نبی کا انصاف دیکھا جا رہا ہے، انصاف، بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں، بیوی سے اجازت مانگنا شوہر کے لیے تو یہ معاملہ تھوڑا نیچے ہے، آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے
لیکن اللہ کے نبی حق سکھا رہے ہیں، فاتی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کا حق ادا کرو، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا فاتی کل ذی حق حقا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھا رہے تھے، رات ہوئی فوراً مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اپنی عادت کے اعتبار سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر کو لٹا دیا رضی اللہ عنہ، اے ابو ذر ابھی آرام کرو۔ پھر دوبارہ بیچ رات میں کھڑے ہوئے مصلی پر، آپ نے پھر لٹا دیا اور کہا کہ ابو ذر ابھی آرام کرو۔ پھر آخر وقت میں حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت سلمان نے اٹھایا اور کہا کہ ابو ذر اب عبادت کا وقت ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے آخر وقت میں، آخر رات کے وقت میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف اپنی تجلی کے اعتبار سے متوجہ ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روٹی روزی کا طلبگار، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کو عطا کروں۔ لہذا آخر وقت میں اٹھایا اور کہا کہ اب عبادت کرو۔ اور زوجہ نے کہا کہ ہماری طرف تو توجہ نہیں رہتی، تو پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ذر ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا فاتی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ رات کا واقعہ پہنچا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ بیوی کا حق ادا کرنے کے حوالے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اے عائشہ تمہاری اجازت ہے کہ عبادت کر لو۔ آپ نے عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ اسی رات عبادت میں لگ گئے اور لمبی نماز کی ادائیگی فرمائی، یہاں تک کہ سجدے میں جب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ فرماتی ہے قریب آئی، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ایسے حرکت دی تو جب میں نے چھوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو حرکت دی تو میں سمجھ گئی میرا محبوب زندہ ہے، میرا محبوب زندہ ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لہذا آج کی رات کو جگانا یعنی آج کی رات عبادت کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ آج کی رات عبادت کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر نہیں گئے۔ خاص عبادت شب برات کے کوئی 6 نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے نہیں گئے کہ مخصوص شب برات کے 6 نوافل ہو، نہیں۔ ہاں آدمی اوابین پڑھنے کا عادی ہے، بالکل پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن شب برات کے خاص 6 نوافل پڑھ رہا ہے، کہیں جگہوں پر اجتماعی 6 نوافل ادا ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آدمی کو اختیار ہے جون سی چاہے عبادت کرے، جون سی چاہے عبادت کرے اور جہاں چاہے عبادت کرے۔ آج کی رات مخصوص مسجد کو آباد کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، نوافل کا اصل حکم یہی ہے کہ اپنے گھروں پر ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مسجدوں کو آباد کر کے سجا بھی دیا جاتا ہے، روشن بھی کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات شب برات ہے، لہذا برات کا کیا مطلب عوام کے اعتبار سے مسجدوں کو جگانا، مسجدوں کو چمکانا، مسجدوں پر لائٹیں لگانا۔ میرا عزیزو یہ نہیں ہے، مسجد کو آج کے رات کے حوالے سے خاص زندہ کرنا اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آدمی آزاد ہے، گھر میں عبادت کرے، مسجد میں عبادت کرے، ہر جگہ عبادت کا حق مسلمان کو حاصل ہے۔ لیکن اگر یکسوئی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خاص تاثر یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات بس مسجد میں جمع ہو کر خوب عبادتیں کرنی ہیں، میرا عزیزو یہ کوئی لازم نہیں ہے۔
اور کون سی عبادتیں کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں بیان فرمائی کہ اجتماعی تہجد پڑھی جائے یا اجتماعی نوافل ادا کیا جائے یا اجتماعی ذکر کیا جائے یا اجتماعی شب برات کے 6 نوافل ادا کیا جائیں۔ کوئی بھی ایسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آدمی کو اختیار قرآن پڑھے، وظائف کرے، دیگر جو اعمال کر سکتا ہے شرعاً، اور اس کو لازم سمجھنا پھر بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ کہ آج کی رات بعض جگہوں پر دیکھا کہ باقاعدہ ایسے نوافل اس طرح سے یہ طریقہ ہے، 6 نوافل کے اعتبار سے بھی تراکیب بعض جگہوں پر منقول ہیں، 6 نوافل کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ 6 نوافل جو شب برات کے پڑھنے اس کا طریقہ بھی ہے، ایک تو نوافل بھی گھڑ لیے اوپر سے اس کا طریقہ بھی گھڑ لیا، نوافل بھی گھڑ لیے اوپر سے طریقہ بھی اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ میرا عزیزو ایسی کوئی بات نہیں، عبادت کرنے کا حق مسلمان کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان بھی گئے، آج کی رات قبرستان بھی گئے، لیکن ہم جو قبرستان جا رہے ہیں یا آج کل معاشرہ جو قبرستان جا رہا ہے یا آج کل کے اعتبار سے شب برات میں جو قبرستان کے آباد کرنے کی بات آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات روحیں لوٹ کر آتی ہیں، آج کی رات روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے سوال کرتی ہیں ہمیں کیا دیا، ہمارے لیے کیا رکھا، ہمارے کو کیا پہنچایا۔ میرا عزیز و دین اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آج کی رات قبرستان جا رہے ہیں ابا کا حق ادا کرنے کے لیے کہ ابا کی روح قبر سے باہر نکل کے کھڑی بھی ہوگی میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا۔ سمجھ رہے بات؟ ایسی بات کہیں پر بھی نہیں ہے، حدیث طیبہ میں کوئی نہیں ہے کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں یا پیر کو آتی ہیں، شب برات میں روحیں آتی ہیں، یا روحیں باقاعدہ لوگوں نے کہا روحیں آ کر سوال کرتی ہیں اور گویا کہ وہ طلبگار ہوتی ہیں ہمارے جو پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے ہمیں کیا پہنچایا، ہمیں کیا پہنچایا۔ یہ سب شریعت کے خلاف بات ہے۔ بڑھتے چلے گئے، دین سے دور ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، یہ بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی گئیں۔ ایسا کوئی اسلام میں تاثر نہیں ہے کہ روحیں آ کر ہم سے سوال کریں کہ تم نے ہمارے کو ایک پارہ کیوں نہیں پڑھ کے بخشا، ہمارے نام پر تم نے آج جناب والا دیکھ کیوں نہیں بانٹی، ہمارے نام پر یتیموں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا، ہم منتظر تھے ہمیں کیا دیا۔ ایسا کوئی دین اسلام میں تاثر، ایصال ثواب آدمی کرے جو عند الاحناف اعمال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، عمل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ عند الاحناف اس کی جان صدقہ جاریہ کوئی مال دیا، صدقہ جاریہ کوئی مال دے دیا، یہ بالکل ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ قرآن پڑھا والد کے سپرد کر دیا، یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا ہے میرے باپ دنیا سے چلا گیا اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیجئے، شرعاً جائز ہے۔ جو طریقہ دین اسلام میں آدمی آج کے دن اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو اختیار کرے۔ اور آج کے دن قبرستان جانا واجب بھی نہیں ہے بھائی، دیکھیں جتنا دین ہے آدمی اتنا ہی اختیار کرے، جتنا دین ہے اور جس طرح سے وہ ثابت ہے اور جس صورت اور تصور میں ثابت ہے اسی کو اختیار کرے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن ہر شب برات پر جانا تو ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ ہر شب برات پر یہی کام ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایک آدھ بار چلے گئے، آدمی سنت کی نیت سے اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں ہر آنے والی شب برات پر قبرستان جانا لازم سمجھ لینا۔ فرماتے ہیں یہ سمجھ سے دوری کی بات، سمجھ سے دوری کی بات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کے دن قبرستان کا حال ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے عزیزو، مستورات تک قبرستان میں آ جاتی ہیں، باقاعدہ قبرستان کے باہر میلہ لگا ہوا ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو کہ قبرستان کے حوالے سے ممنوع ہے، قبروں کے حوالے سے ممنوع ہے، وہ باقاعدہ فروخت ہو رہی ہیں۔ ہم خریدتے ہیں بازار سے اور جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں، یا اگر بتیاں جلا دیتے ہیں یا پھر اور کچھ معاملات اختیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو جو اصل قبرستان جانے کا مقصد ہے
آج کے دن عام طور پر مسلمان کا ذہن اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ آج کے دن جو مقصد قبرستان جانے کا ہے وہ نہیں، آج کے دن جو ایک عوامی طریقہ قبرستان جانے کا ہے، اس حساب سے آدمی رات کے 4 بھی بجیں گے تو قبرستان جائے گا ضرور۔ ارے گئے نہیں قبرستان شب برات میں؟ ارے تم نہیں گئے، اس تصور کی بنیاد پر کہ سب جا رہے ہیں آج جانا چاہیے، اس تصور کی بنیاد پر قبرستان میں رش ہے۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی اس بنیاد پر آئے ہو کہ یار قبروں کو دیکھ کر آخرت مجھے بھی یاد آ جائے، وہ کہے گا نہیں ابا کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے آیا ہوں، جماعت کی بس جا رہی تھی میں بھی چڑھ گیا، جماعت کی بس جا رہی تھی بھائی میں بھی چڑھ گیا اس میں، اس بنیاد پر آئے کہ کل بھی مجھے یہاں پر آنا ہے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، انتم سلفنا، قبرستان جانے کا کیا مطلب؟ آدمی جانے سے پہلے کہتا ہے تم پہلے آ گئے ہم بعد میں آئیں گے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، ارے تم پہلے آ گئے۔ اس نظریے سے قبرستان آج مسلمان کہاں جاتا کہ جاتے ہوئے دل و دماغ میں تصور رکھے اور ان کو مخاطب کر کے بھی کہ او بھائی آپ پہلے آ گئے، یاد رکھو کہ ہم قبر کو نہیں بھولے، ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یہ تصور اور زبان سے کبھی مومن ادا کر دے بہت دور اور ڈر کی بات ہے، بہت دور اور ڈر کی بات ہے۔ ورنہ علماء نے فرمایا جب تم مردے کو دفناتے ہو اور مردے کی نماز جنازہ پڑھتے ہو، مردے کو نہلاتے ہو، کہنے لگے کہ کس تصور سے نہلاتے ہو؟ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جب مردے کو غسل دے رہے ہو تو یوں سمجھو کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، جب کفن دے رہے ہو تو سمجھو کہ مجھے کفن دیا جا رہا ہے، جب مومن کا جنازہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور جب اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہو تو تصور کرو مجھے اٹھا کر لے کے جایا جا رہا ہے، اور قبرستان میں جب داخل کر رہے ہو تو سمجھو کہ مجھے داخل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب تصور کرتے کرتے اگر میت کو قبر میں اتار دیا تو یوں سمجھو کہ اللہ کہہ رہا ہے جا میرے بندے تجھے ایک موقع اور دیا، تجھے بعد میں آنا ہے، جا میرے بندے تجھے ایک موقع اور دیا۔ اس لیے کہ تھارا تصور تو یہ تھا میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھا تو وہ قبر میں چلا گیا، تو فرمانے لگے کہ یہاں پر اب یہ تصور کر کے واپس لوٹو، سارے کام تو میرے ہوئے لیکن اللہ نے ایک موقع مجھے دے کر گھر واپس بھیج دیا، سارے کام میرے ہو رہے۔ لہذا اس تصور سے آدمی آج کے دن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن قبرستان جانے کا جو مقصد ہے اسی مقصد کی بنیاد پر اور جو اصل اسلام میں تصور ہے اس کو بنیاد بنا کر جانے کا اہتمام کیا جائے تو شرعاً جائز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ بھئی آج کے دن اللہ مغفرت تو فرما دیتا ہے، اللہ آج کے دن مغفرت تو فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا آج کے دن بھی بہت سے لوگ محروم ہیں، آج کے دن بھی بہت سے لوگ محروم ہیں۔ جو شراب کا عادی ہے اللہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جو شراب کا عادی ہے اللہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نشہ کرتا ہے، وہ نشہ جو کہ دین اسلام میں ممنوع ہے وہ اختیار کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کہ اعلیٰ درجے کے اعتبار سے اللہ کی ناراضگی ہے، ام الخبائث، شراب پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن اس کی مغفرت نہیں ہے، آج کے دن مغفرت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی آج کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جس کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچی رہتی ہے، آج کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے یعنی کہ ہمیشہ نیچی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آج اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ اس گناہ کی طرف توجہ کی جائے، کیا ہماری زندگی میں یہ عمل تو نہیں پایا جا رہا؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے رہنا آدمی کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے؟ وہ آدمی ہمہ وقت گنہگار ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اسی حالت میں انتقال ہو رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ گنہگاری کی حالت میں انتقال ہو رہا ہے۔ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے
اور اسی بے احتیاطی اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اسی حالت میں انتقال ہو رہا ہے، نافرمانی میں مر رہا ہے، اور پھر ایسی راتیں آ رہی ہیں تو آج کی رات پھر وہ محروم بھی ہو رہا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور آج کی رات ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، آج کی رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ آسان ہے، ایک میسج ابو کو بھیج دیا، ابو معذرت، ابو سوری۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں میسج چلے ہوئے بھائی، ایک رسمی میسج چلے ہوئے ہیں کہ جناب والا، وہ بس ایک فارورڈ کر دیا جاتا ہے آل کے نام سے، سب کو پہنچ جاتا ہے، پیسہ کھایا، ناراض کیا، تکلیف دی، اذیت پہنچائی۔ معافی مانگنے کا طریقہ بھی ہمارے ہاں مغرب نے ہمیں دوسرے اعتبار سے سکھا دیا۔ دین اسلام میں معافی مانگنے کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا جائے، جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں پر غالباً بنو سلیم یا اور کوئی آدمی تھا جس کو تکلیف پہنچی یا کوئی معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تم بھی مجھے ایسے ہی برا بھلا کہہ دو آخرت میں تاکہ پکڑنا ہو۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملات آپس میں ایک بار بگڑ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے معافی مانگنے لگے، اے عمر درگزر کر دو، اے عمر درگزر کر دو۔ لیکن حضرت عمر طبیعت کے حوالے سے اس وقت اس کی ادائیگی نہیں کر پائے، اپنے گھر میں چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر واپس لوٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے جب آپ کی مجلس اور دربار میں حاضر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعلق تھا کہ آپ نے چہرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے پہچان کر کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ خدمت میں آ گئے اور پھر حضرت عمر بھی آ گئے اور دونوں عذر بیان کرنے لگے۔ وہ کہہ لیں یا رسول اللہ میری غلطی تھی، حضرت عمر کہہ رہے میری غلطی تھی۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ صحابہ نے سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہی تھا، اسلاف کا بھی یہی حال تھا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں ایک نیا طریقہ جو میسج کا چل گیا ہے، آدمی آل اور تمام لوگوں کو شمار کر کے وہ جو ایک نیا موبائل ہے اس میں ایسا ایک طریقہ ہے، سب کو ایک ساتھ بھیج دیا اور سمجھتا ہے کہ معافی ہو گئی۔ انہوں نے بھی ایک جناب والا کیا ہے، کوئی اسٹیکر وغیرہ ہے، انہوں نے بھی واپس بھیج دیا۔ یہ انٹرنیشنل معافی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں سے ایک اسٹیکر گیا، وہاں سے ایک اسٹیکر آیا، معافی، وہاں سے بھی معافی۔ میرے تو معافی کا مطلب کیا؟ دل صاف ہو جائے۔ حقیقتاً کسی کو ناراض کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، حقیقتاً والدین کو ناراض کیا ہے تو مطلب کیا ہے؟ ان کے قدموں کو جا کر آدمی پکڑ لے، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ یہ پرانی باتیں ہیں، 1857 میں ہوتے تھے ایسے لوگ، 1857 میں ہوتے تھے، آج تو 1442 43 44 ہجری چل رہا ہے بھائی، اور بہت پرانی بات ہے، کہاں کی لے کر آئے 1857 کی، ماں باپ کے پاؤں میں پڑ جانا۔ آج کل تو بھائی بہت دور کی بات ہے، ماں باپ سے صحیح معنی میں معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا، اور راضی کرنے کا مطلب یہی سمجھنا کہ اگر یہ بوڑھا اور بوڑھی راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا، یہ بڑے میاں راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ یہ بہت دور کا تصور ہے، مسلمان کو یہ حدیث بھی یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین ناراض ہیں تو یاد رکھو کہ اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اور جس کے والدین اس سے راضی ہیں تو یاد رکھو کہ اس کے والدین بھی اس سے راضی ہیں۔ لیکن شیطان ان ساری باتوں کو ایک جملے میں توڑ دیتا ہے، امام صاحب غلطی ابا کی تھی، سمجھ رہے بات؟ یہ ساری باتیں ایک جملے میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیا کہتا ہے امام صاحب؟ غلطی اگر ابا کی ہو، سمجھ رہے بات؟ غلطی کس کی ہو؟ ابا کی ہو، تو پھر تو ابا ظالم ہے، ابا حق پر نہیں ہے۔
لہذا مجھے یہ بات نہیں پہنچتی کہ میں باپ کو جا کے راضی کروں، اس لیے کہ بھلا میں نے تھوڑی ناراض کیا ہے، وہ خود ناراض ہے، لہذا وہ خود جب ناراض ہے تو اب میں بری ذمہ ہوں، اب جا کر راضی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جب خود چھوٹا تھا اور یہ اس چھوٹے پن کی عمر میں اپنے باپ سے ناراض ہوتا تھا تو باپ منانے کے لیے، ماں منانے کے لیے کیسے اس کو راضی کرتی تھی؟ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے اور ایسے صوفے پر جناب والا وہ بچی اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کبھی باپ اس کو یہاں ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ادھر ہاتھ موڑ، کبھی یہاں ہاتھ لگاتا ہے ادھر موڑ لیتی ہے، کبھی یہاں ہاتھ لگاتا ہے نیچے منہ کر لیتی ہے۔ باپ کیسے راضی کر رہا ہے اس کو؟ چھوٹی سی بچی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ناراض ہو گئی، اس کو باپ کیسے راضی کر رہا ہوتا ہے؟ کبھی یہاں ران میں اس کے انگلی لگائے گا، کبھی ادھر لگائے گا، وہ مسلسل جناب والا ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی ہے اور باپ کیسے مناتا رہتا ہے۔ اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے غلطی ابا کی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اس لیے کہ یہ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، کہنا امام صاحب میری ابو سے بات نہیں ہے، آج کل میری ابو سے جیسے دوستوں سے بات نہیں ہوتی نا بھائی، کہنا ابو سے ملاقات ہوئی، کہنا ابو سے آج کل بات نہیں چل رہی میری، ابو سے بات نہیں چل رہی۔ الامان والحفیظ، سارا آدمی مدار یہ سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اسی بنیاد پر معافی معافی ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو دیکھیں، حق کیا ہے اور درگزر کیا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم دنیا والوں سے درگزر کرو تو آسمان والا تم سے درگزر کرے گا۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کی غلطی ہے، بھلا ہم کیوں معافی مانگے؟ ہم تو گئے تھے پھر بھی ابا ناراض تھے، ہمیں منانا ہی نہیں آتا، وہ صلاحیتیں ہی ختم ہو گئیں، وہ اندر کی جو تڑپ تھی، بوڑھے باپ کو جو ناراض ہو گیا، منانے کی جو ایک تڑپ تھی وہی ختم ہو گئی۔ کیا جانے آج کی اولاد باپ کو راضی کرنا کیسا ہوتا ہے، باپ کو راضی کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دوست ناراض ہو جائے تو میرے عزیزو پھر دیکھیں یہ کیسے اس کو راضی کرتا ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو پھر دیکھا جائے یہ کیسے راضی کرتا ہے۔ آخرت کی نشانی ہے کہ دوستوں کو ترجیح دی جائے گی باپ پر، دوستوں کو ترجیح دی جائے گی باپ پر۔ اگر بچے کا گھر سے نکلنے کا وقت ہو نا اور باہر اس کا ایک بہت جگری دوست بھی کھڑا ہوا ہو اور یہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے اور اماں نے کہا کہ آدھا کلو لوکی لے کر آجا بھائی، اس وقت اس کے جو ماتھے پہ تیور آئیں گے اور بل آئے گا اور جو جناب والا جھڑکے گا اور کہے گا اور کوئی وقت نہیں ملا، یہ میرے جانے کا وقت تھا، باہر میرا جگری دوست کھڑا ہوا ہے، باہر میرا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں بھائی، باہر جگری دوست کھڑا ہوا ہے، وقت دے رکھا تھا، آخر موقع پر نکلنے کا وقت ہوا، بہت جناب والا اپنے آپ کو بنا سنوار کر نکل رہا تھا، اماں نے ایسا کام کہہ دیا جس میں پسینہ ضرور آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس میں پسینہ ضرور آئے گا، جو سارا میک اپ تھا وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اب جو ماں باپ کو جھڑکتا ہے کہ یہ آخر وقت میں ہی آپ کو سوچتا ہے مجھے کام، آخر وقت میں ہی آپ کو مجھے کام سوچتا ہے کہ نکلنے کا وقت تھا کام ٹھونک دیا، نکلنے کا وقت تھا۔ آج کل کی میرے عزیزو یہ نوجوان اولادیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہر گھر کا یہ واقعہ ہے، ہر گھر کا عام طور پر ماں باپ کا کہاں ماننا ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ رہا ہو، اور باہر دوسروں کا ماننا، دوستوں کا ماننا۔ اور آج کل تو میں صاحب یہ بات کہتا ہوں، آدمی ماں باپ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش نہیں کرتا جتنا دوست کو راضی کرتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنے استاد یا ٹیچر کو راضی رکھتا ہے، ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا، ماں باپ کو راضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، لہذا صحیح معنی میں راضی کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے اپنے مسلمان کے لیے آج کی رات اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں۔ کینہ کیا کسے کہا جاتا ہے؟ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، وقت پر تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکے تو اس کا جو ایک مادہ تھا، آگ کا جو مادہ تھا وہ اندر چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے تکلیف پہنچائی اور بدلہ نہیں لے سکے، اور وہ بدلہ لینے کی جو تڑپ تھی، تڑپ
اور جو ایک مادہ تھا آگ کا وہ اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، جب موقع لگے گا ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. سمجھ رہے بات؟ جب موقع لگے گا ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. مسلمان کیا کہتا ہے؟ بچو. مسلمان کیا کہتا ہے؟ بچو کل تو بھی پھنسے گا. یہ ایک لفظ ہے. کیا مطلب؟ آج میرا تو کل تیرا، جیسے کو تیسا. دل میں وہ چیز لے کر بیٹھا ہوا ہے، کینہ پرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. لہذا میرے عزیزو، ہم بھی آج کی رات یہاں پر جمع ہے نا اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے. تو پھر ہر مسلمان ٹھیک ہے اس ادا سے ہم سے اگر معافی نہیں مانگنے آ سکتا تو اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف تو کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے وہ اس ادا سے ہمارے پاس معافی مانگنے نہیں آ سکتا تو کم سے کم دل سے معاف تو کر سکتے ہیں. جس ادا سے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، وہ ادا ہم ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ ذات پھر بھی معاف کر دیتی ہے. تو بندوں کو جس طرح سے راضی کر کے معاف کرنے کی صورت ہے، اگر کوئی مسلمان اس پر قادر نہیں ہے اور دوسرا مسلمان حوصلہ ضربی کے ساتھ درگزر کر دے تو کیا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی؟ اللہ کو یہ ادا، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا نام اعمال دیکھو، اور فرشتے کہیں گے باری تعالی کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہے. ایک عمل اس کے نام اعمال میں بکثرت پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے جو خادمین تھے ان سے یہ بات کہہ کر رکھتا تھا اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، پریشانی ہے یا کسی کے ساتھ میرا کوئی معاملہ لین دین کا ہے تو اس کے ساتھ درگزر اور مہلت کا معاملہ اختیار کرو. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اسی بنیاد پر مغفرت ہم نے تمہاری کی. دنیا میں مہلت، درگزر، معاف کرنا. تو میرا عزیزو ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آتا اتنے ادب سے کہ آئے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے یا فلاں کرے، ہاں اتنی بات ہے کہ بھئی مال لے کر آدمی نہ مرے، قرضہ لے کر نہ مرے. قرضہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ لے کر مرا ہو. صحابہ سے کہتے تھے تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جس پر قرضہ ہو. مال کی ادائیگی کے اعتبار سے مسلمان صاف رہے، مال کی اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے مسلمان صاف رہے ہمیشہ کی زندگی میں. یہ بہت کٹھن معاملہ ہے، بہت کٹھن معاملہ ہے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالش زمین لی ہوگی نا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے. ساتوں زمین کا، یہاں پوری فائلیں حذف ہو جاتی ہیں. پوری فائل ایک بار بکنے کے بعد دوبارہ بک رہی ہے، سہ بک رہی ہے، پوری فائلیں زمینیں مسلمان ہڑپ کر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ایک بالش لوگے کسی کا مال کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر اللہ گردن میں ڈال دیں گے کہ ہاں یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں دوسروں کی زمین ہتھیاتا تھا. لہذا آدمی کے پاس اگر کسی کا مال ہے مال بھی دینے کا اہتمام کرے اور معاف بھی کروانے کا اہتمام کرے. اور معافی نہیں ہو پا رہی تو ابھی اس کا جو طریقہ بیان کیا کہ آدمی خود ہی دل سے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. جو دنیا والوں کو معاف کرتا ہے آسمان والا اس کو معاف کرتا ہے. جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. آخر بات عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا نا اور اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ کھانے میں نمک بڑھا دیا کرتی، ہمیشہ کھانے میں نمک بڑھا دیا کرتی. چنانچہ کہتا ہے کہ جب بھی کھانا آتا تو بڑا غصہ آتا کہ اب کھانے میں نمک زیادہ ہوگا. چنانچہ جیسے ہی منہ کو لگاتا نوالا تو وہی حالت، اور ایک دم غصہ آنے پر کہتا میرے دل سے یہ بات نکلتی تھی چلو کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے، چلو کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے. جب انتقال ہوا لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہنا بڑا گنہگار تھا لیکن عجیب بات اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو
تو جب میرے معاملات دیکھے گئے تو اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے۔ وہاں کہتا تھا اللہ کی بندی ہے، اور یہاں پر اللہ نے معاف کر دیا کہہ کر میرا بندہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں وہ ذات ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ ہم نے بہت ناراض کیا، بہت نافرمانیاں کی، تھوڑے عمل سے وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرا عزیزو، یہ شب برات کا خلاصہ۔ باقی یہ ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا تو فرماتے ہیں کہ شرعاً جائز ہے۔ اول تو ایام 20 کے روزے بھی شامل ہیں، 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، ایام 20 کے اعتبار سے یہ خود شامل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی اصلاً شعبان کی 15ویں کی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے شرعاً، اور کہا بعض نے کہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے رکھنے کی، ورنہ کم سے کم اجازت دی ہے، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن نہ روزہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، اور نہ رکھنے پر نہ کوئی ملامت کا عمل ثابت ہے، نہ کوئی ملامت کا عمل ثابت ہے، آدمی کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں میرے عزیزو جو خرافات پائی جاتی ہیں، آدمی ان کو دین سے جوڑ دیتا ہے، حلوے بنانا، ٹکیاں بنانا یا دیگر چیزیں بنانا، اور سمجھتے ہیں آج کے دن کی یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں، شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔